تو جب یہ ملتان گئے ہیں انہوں نے نہ لاہور کی بیل کا بتایا نہ بھاولپور کی بیل کا بتایا، بلکہ اوپر سے آگے بڑھ کے یہ جھوٹ بولا کہ میرے وکیل صاحب جنہوں نے یہ سرٹیفکیٹ تیار کیا اپنے نام سے ملتان بینچ میں کہ پہلی بیل ہے، یہ فراڈ آف دا جو کورٹ ہے اس میں ایڈوکیٹ صاحب اسسٹ کر رہے ہیں، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ چونکہ میرے وکیل صاحب بھاولپور میں بہت مشہور ہیں تو پولیس کو خدشہ ہے کہ میں بھاولپور میں ہی ہوں گا، تو میں بھاولپور گیا ہی نہیں اور میں نے بھاولپور بیل فائل ہی نہیں کر سکتا، اس لیے میں ملتان آیا ہوں۔ نہ صرف آپ نے چھپایا بلکہ آپ نے جھوٹ بھی بولا۔ آپ کو جو پروٹیکٹیو بیل دی جاتی ہے چونکہ وہ ایکسیپشنل ریلیف ہوتا ہے، آپ کو اصل میں بیل نہیں دی جا رہی، آپ کو ایک راہداری کے لیے کچھ وقت کے لیے آزاد کیا جا رہا ہے، تو اس میں بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے آج سے پہلے کتنی بیلیں لگائی ہیں۔ ان تینوں سوالوں کے جواب جھوٹ میں دیے گئے اس بیل میں جو ملتان سے حاصل کی۔ آپ لوگوں تک آرڈر پہنچا ہے، ہم نے عدالت سے اس کا میمو حاصل کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ 7 جولائی کو لاہور میں بیل اپلائی ہوئی، 7 دن کا وقت دیا گیا، وہ 7 دن کا وقت چونکہ کرمنل مائنڈ ہے اس نے مچل کے بھی جمع نہیں کرائی اور وہ بیل اویل نہیں کی۔ اس کے بعد 14 کو جب وہ بیل ایکسپائر ہوتی ہے تو 15 کو وہ بھاولپور بینچ پیش ہوتا ہے اور بھاولپور بینچ میں کو ڈسکلوز کرتا ہے کہ جی میں نے لاہور بیل اپلائی کی تھی، مجھے 7 دن ملے تھے مگر میں کسی وجوہات کی وجہ سے نہیں جا سکا کراچی۔ تو بھاولپور بینچ اس سے امپریس نہیں ہوتی اور کہتی ہے مذاق نہیں لگا ہوا کہ آپ جب آئیں گے یہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف لے کے جائیں گے، تو چونکہ وہ انٹرٹین نہیں کر رہے تھے انہوں نے وڈرا کر لیا آفٹر آرگیونگ ایٹ سم لینتھ، اس نے فائنلٹی اچیو کر لی تھی۔ ان کو دوبارہ کوئی بیل اگر لگانی تھی تو بھاولپور لگاتے۔ یہ تمام چیزیں ہم لاہور ہائی کورٹ کے سامنے لے کے آئیں گے، وہ بیل ریکال کرے نہ کرے وہ ان کی مرضی، بٹ کم سے کم عدالتوں سے فراڈ کیا جائے تو ایز آفیسرز آف دا کورٹ ہمیں تمام چیزیں رکھنی چاہیے سامنے۔ میں تو دیکھیے شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا شکوہ شکایت بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے کہ 14 سال کی بچی کی شادی ہے یا 18 سال کی بچی کی شادی ہے یا 16 سال کی بچی کی شادی ہے یا 11 سال کی بچی کی شادی ہے۔ میرا بنیادی گریونس اس وقت بطور پاکستانی ایک شدید قسم کی جوڈیشل کنفیوژن سے ہے۔ میں سپریم کورٹ کے آپ کو فیصلے دکھا دوں گا جو ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے دکھا دوں گا جو ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے پڑھواؤں گا جو ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں، اور لو جوڈیشری کے بھی فیصلے تضاد رکھتے ہیں۔ یہ جوڈیشل کنفیوژن کیوں ہے؟ کیا وکیل کے چینج ہونے سے فرق پڑ رہا ہے یا جج کے چینج ہونے سے فرق پڑ رہا ہے؟ جب قانون سیم ہے تو اس کا اطلاق بھی سیم ہونا چاہیے۔ ہم تو اس کیس کے ذریعے چاہ رہے ہیں یا باقی جو کیس فالو کر رہے ہیں کہ ایک یونیفارمٹی آئے، ایک اپروچ آئے، والدین کو پتہ تو ہونا کہ کس عمر کے اندر ان کا بچہ ونڈریبل ہے، کس عمر میں ان کو انصاف ملے گا اور کس عمر کے اندر وہ انصاف کی کوئی امید نہ رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ارے فلانے کیس میں یہ ہوا تھا تو اس جھوٹی امید کے اندر کوئی اپنا کیس پرسو کرے اور اس کیس میں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو وکیل مختلف ہیں یا ججز مختلف ہیں، شہر مختلف ہے یا قدریں مختلف ہیں۔ قانون ایک پارلیمنٹ نے بنایا، اس کا اطلاق بھی ایک سا ہونا چاہیے، جوڈیشری بھی پاکستان میں یونیفارم طریقے سے کام کرنی چاہیے اور انٹرپریٹیشن بھی جوڈیشل جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ فلاں کیس جو میڈیا پہ بہت ہائپ لے گیا اس میں کچھ اور فیصلے ہیں اور فلاں کیس جو ہائپ نہیں لے گیا اس میں کچھ اور فیصلے اور باقی ساری چیزیں، اور یہ ہمیں بطور معاشرہ دیکھیں، میں بھی بطور وکیل ایک سرونٹ ہوں کرمنل جسٹس سسٹم کا، تو ہمارے لیے بھی تکلیف دہ بات ہے چونکہ ہمیں بھی جوڈیشل کنفیوژن کی وجہ سے پریکٹس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو کیا ایڈوائز کریں گے۔ تو یہ اس کیس سے ہٹ کے نہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، چونکہ آپ ہی کے علم میں ہے کہ پچھلے جون جولائی کے اندر خاص طور پہ بہت سارے کیس نمایاں ہوئے۔ کچھ کیسز میں تو بچیوں کو جن پہ کلیم تھا کہ 11 سال کی سیٹ ایٹ لبرٹی کر دیا گیا، ان کا میڈیکل کروائے بغیر۔ وہ کیس آپ کے سامنے ایک ام ہانی کی بچی کا کیس ہوا تھا، ہمارے سامنے آیا تھا۔ تو میرے خیال میں کنسسٹنٹ اپروچ ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہوگی تو تمام لوگ آف کورس حق بجانب ہیں کہ وہ اپنی تنقید جو ہے وہ قانون کے دائرۂ کار میں رکھ سکتے ہیں۔ اس ملک میں میرے نزدیک آرمی چیف کے بارے میں بھی نام لے کے بات ہو سکتی ہے، قمر باجوہ صاحب ہوں یا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطیہ بندیال صاحب ہوں، ان کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے، یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں۔ تمام پبلک آفس ہولڈرز ہیں، تمام ٹیکس پیئرز کی انکم سے تنخواہ لیتے ہیں، تمام سرونٹس آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں، اور کانسٹیٹیوشن عوام کی خدمت کے لیے ہے اور یہ آئین کی خدمت کے لیے اور آئین عوام کی خدمت کے لیے ہے۔ تو یہ رشتہ ہے، تو اس سے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ یہ جو میں آپ سے تبصرہ کر رہا ہوں یہ بحث اس کیس سے اٹھ کے آف کورس ایک پولیٹیکل اور سوشل ڈائنامکس میں، تو میں یہ واضح کر دوں، بٹ چونکہ عوام کا انٹرسٹ بنا ہوا ہے اس کیس میں، جو اس پہرائے میں بات کر رہا ہوں، بہت ضروری ہے کہ کلیئرٹی آئے جوڈیشری کے اندر، ٹریننگ آئے، سینسٹائزیشن آئے، پارلیمنٹ نے جن مقاصد کے لیے قانون بنایا ہے ان مقاصد کے اوپر عمل درآمد ہو تاکہ یہ قانون ضائع نہ جائیں، رائے گاہ نہ جائیں، اور ٹریننگ ہونی چاہیے جوڈیشری کے اندر تھرو آؤٹ، تاکہ یہ کنفیوژن سے بھی ہم دور رہیں اور یہ پروسیسز یہ کیسز جلدی چلیں۔
یہاں پہ ہمیں کم سے کم اس کیس کے اندر جو ایک اچھی بات ہے کہ یہ کیس ایک اسپیشل عدالت میں ایک جینڈر وائلنس کورٹ میں چل رہا ہے، تو یہاں پہ جو ٹریننگ ہے، سینسٹائزیشن ہے، اسپیشلائزیشن ہے، وہ آف کورس باقی عدالتوں سے مختلف ہے، مگر یہ سہولیات اس طریقے سے ہر جگہ ہر کیس میں مہیا نہیں ہوتی. تو اگین اگر یہاں ہمیں اسی نظام سے کوئی اچھی چیز مل رہی ہے، ہماری تو خواہش ہے پورے پاکستان کے ہر بچے کو ملے. یہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اگر کوئی کیس میڈیا میں ہائپ ہو گیا ہے تو جلدی طے ہو جائے. دیکھیں اگر عوام بور ہو گئی ہے کیس سے تو وہ نیٹ فلکس پہ، امیزون پہ جائیں، وہاں پہ ملٹیپل سیزنز آتے ہیں، بنج واچ کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آخری قسط میں کیا ہوا. میں لوگوں سے جلدی کیا ہوگا، مجھے یہ تو چلیں آپ لوگ مجھ سے لوگوں کے سوال بڑے پیار سے پوچھتے ہیں، لوگ خود مجھ سے جیسا سوال پوچھتے ہیں پکڑ کے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اچھا اینڈ گیم بتا دو کیا ہوگا. یہ کس قسم کا تجسس ہے؟ ایک بچی کی پوری زندگی کا معاملہ ہے، معاشرے میں قانون کے اطلاق کا سوال ہے، چھوٹے بچوں کی سیکیورٹی اور بچیوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل ہیں. کیسز اپنی تواتر رفتار سے چلیں گے. جن عدالتوں میں ہم پیش ہو رہے ہیں اس میں مرڈرز، کون سے کیسز نہیں آتے؟ جسٹ بیکاز وہ کیس میڈیا پہ نہیں ہے تو کیا اس مظلوم کا غم چھوٹا ہے یا اس مجرم کا جرم چھوٹا ہے؟ تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ عدالتوں کو فلانے کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. میرے خیال میں تو عدالتوں کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی کیس میں ذرا بھی میڈیا کا پریشر نہیں لینا چاہیے. ججز ہونے ہی وہی چاہیے جو ٹی وی آف کر کے فائل پڑھ کے فیصلہ کریں. سوشل میڈیا سے نہ ججز کو ڈکٹیٹ ہونا چاہیے، نہ انفلوئنس ہونا چاہیے. ججز کو انفلوئنس ہونا چاہیے قانون کی کتابوں سے اور آئین کی خدمت کے جذبے سے، جو کہ کنسسٹنسی مانگتا ہے ہمارے نظام میں، جوڈیشل انٹرپریٹیشن میں اور قانون کے اطلاق کے اندر. میڈیا ہائپ سے نہیں، میڈیا آج اس طرف ہے کل اس طرف ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کیس کو دفن کرنے میں صوبے کا آئی جی خود ملوث ہے. اسی سندھ پولیس نے چائلڈ میرجز کے کچھ کیسز میں بہت بہترین کارروائی کری ہے، اور کچھ کیسز میں وہ کسی بھی وجہ سے پرسنل ہو گئے تو اس کیس کو دفن کرنے میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. یعنی کہ بچیاں سب کی سانجھی نہیں ہیں. یہ ہم بات کیا دیتے ہیں، فیوریٹس ہیں، آئی جی صاحب کے فیوریٹس ہیں، ڈی آئی جی صاحب کے فیوریٹس ہیں. اچھا اسی طریقے سے ججز کو ہم بات کر لیں، میں آپ کو ایک ہی جج کا فیصلہ دکھا دوں گا جہاں بچی دریافت پہلے کیا گیا کہ کم عمر ہے کہ نہیں، میڈیکل کروایا گیا. وہ جب کم عمر نکلی، بے شک وہ کچھ مہینے ہی کم عمر نکلی، اس کو شیلٹر ہوم بھیجا گیا اور اس کی کوہیبیٹیشن کو الیگل کہا گیا، چونکہ رولز کہتے ہیں سندھ چائلڈ میرج لا کے کہ اگر کوئی چائلڈ میرج کی وکٹم ہو اس کو یا تو میجسٹریٹ یا پولیس والا، اور چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا لا کہتا ہے کہ وہ بچی وکٹم آف ابیوز ہے تو چائلڈ پروٹیکشن آفیسر بھی جا کے فوراً بچی کی کسٹڈی حاصل کر سکتا ہے اور اس کو چائلڈ پروٹیکشن سینٹر موو کرنا ہے. آپ کیوں فوراً موو کریں گے کسی کو جس نے رضامندی سے شادی کی ہے؟ کیونکہ آپ اس کو ابیوز مان رہے ہیں. جب آپ اس کو ابیوز مان رہے ہیں تو ہماری عدالتوں کے اندر ایک تماشا لگا ہوا ہے کہ 491 کی حفظ بیجا کی پٹیشنز ہوں، یا جس بچی کو مغویہ بنا دیا ہے اسی کی طرف سے ایک آپ جھوٹ بول کے کہ وہ 18 کی ہے ہراسمنٹ کی پٹیشن لگا دیں، اور عدالتیں صرف بچیوں کا بیان ریکارڈ کر کے اگر اس کو بھیج دیتی ہیں، نہ میڈیکل کرواتی ہیں. تو آپ نے ایک جوا کھیلا ہے نا، ایک گیمبل کھیلا ہے کہ کل کو بچی مائنر بھی نکل سکتی ہے بھائی. تو آپ نے کس پہ گیمبل کھیلا؟ جج صاحب نے اپنے کریئر پہ تو نہیں کھیلا، ججز نے اپنی حرمت پہ تو نہیں کھیلا. گیمبل کھیلا آپ نے ایک بچی کی زندگی کے اوپر، گیمبل کھیلا آپ نے والدین کے اوپر. اچھا آپ نے میڈیکل اگر نہیں کروایا اور صرف بچی کا آپ نے بیان دیکھ لیا اور تب آپ نے بچی کو اس کا روانہ کر دیا، مگر آپ نے تصدیق نہیں کرائی، یا اگر پولیس نے رپورٹ بھی جمع کرائی بھی ہے کہ جو نکاح نامہ سر اس کیس میں یہ جعلی ہے. میں ایک جینوئن کیس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جس دن وہ کیس نپٹایا گیا ہے اس دن پولیس کی پروگریس رپورٹ فائل میں جمع ہوئی جس میں کہا گیا کہ نکاح نامہ جعلی ہے، نکاح خواہ اس نام کا ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ گواہ موجود نہیں ہے، یہ نکاح یو سی میں رجسٹرڈ نہیں ہے. آپ نے اس کو روانہ کر دیا پولیس پروٹیکشن میں. آپ نے کس کو روانہ کیا؟ جو کہ 493A کا ملزم ہے، یعنی کہ کسی لڑکی کو یہ دھوکہ دے کے کہ تم میری لافل ویلڈ وائف ہو، اپنے ساتھ رکھنا کو ہیبٹ کرنا، جس میں 25 سال سزا ہے. آپ اس اوفینڈر کو پولیس پروٹیکشن دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر جو بھی جنسی کام ہو رہا ہے وہ ریپ کے زمرے میں آتا ہے، کلیئرلی سیکشل ابیوز کے زمرے میں آتا ہے. نہ آپ نے بچی کا میڈیکل کرایا، نہ آپ نے نکاح نامے کی ویریفیکیشن دیکھی، نہ آپ نے اس لا کو اپریشیٹ کیا کہ 16 سال سے کم عمر کی بچی کی سٹیٹمنٹ کی ویلیو نہیں ہے، والدین کی، گارڈین کی سٹیٹمنٹ کی ویلیو ہے کہ یہ کڈنیپنگ ہے کہ نہیں، کیونکہ مرضی بچے کی نہیں والدین کی ہے. اب آپ جا کے لڑتے رہے اپیلوں میں، جا کے لڑتے رہے ٹرائل کورٹ کے اندر فائٹ کرتے رہے، مگر یہ پورا پیریڈ جو گزر رہا ہے جب وہ ملزم کے ساتھ ہے، جب وہ بچی اوپن ٹو ابیوز ہے، سبجیکٹ ٹو ابیوز ہے، کس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے؟ کس کی زندگی کے ساتھ گیمبل کھیلا گیا ہے؟ یہ باتیں اگر میں کروں، کسی کو اعتراض ہو، کوئی ناراض ہو تو چلے جی ہو جائے، چونکہ میرا کریئر
یا میری لا پریکٹس جو ہے وہ کسی معصوم بچے کی زندگی سے یا مزید جو بچے متاثر ہونے والے ہیں ان سے زیادہ نہیں ہے. اور جس طرح سے آپ یوٹیوب کا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں یار, ایک وقت تھا آرمی چیف کا نام لیتے لوگ ڈرتے تھے, 12 سال کے بچے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, مگر میں حقیقت تو بتا سکتا ہوں نا کہ آپ ایسے حالات کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ ہر ایک کے منہ میں زبان ہے. پھر جب ایک کریڈیبلٹی ہٹ ہونا شروع ہو جائے گی ادارے کی, آپ کتنی ماؤں کو روکیں گے, کتنے والدین کو روکیں گے کہ جذبات اپنے کنٹرول میں رکھو, مت میڈیا کے اندر بات کرو, عدالتوں کے حوالے سے احترام کرو, جو اپنے ورڈز ہیں ان کو بڑا ناپ تول کے کرو. سے ہم وکیل ہیں, ہم کرتے ہیں کہ جی چونکہ اگر عدالتیں کنٹروورشل ہوگی تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں نا بطور وکیل. بٹ اگر فیصلے کنٹروورشل اس طرح کے ہوں گے, یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جوڈیشل ہیسٹ, جلد بازی کے فیصلے, ویل تھاٹ آؤٹ فیصلے نہیں, بس نپٹاؤ کروائی, ایسے فیصلے ہوں گے, اس کے ریپل ایفیکٹس تو آئیں گے, تاریخ تو لکھے گی. آپ پریسیڈنٹس بنا رہے ہیں, ان پریسیڈنٹس کا ذکر ہوگا کہ جی ایسے ایسے کیس یوں طریقے سے جو ہو گئے. پھر کیا فائدہ 5 سال بعد 6 سال بعد اس کیس کے اندر سپریم کورٹ کہے کہ نہیں یار یہ غلط نہیں, یہ صحیح ہوا تھا. بچی کی تو زندگی ہو گئی جو خراب ہونی تھی, والدین کی زندگی تو ہو گئی جو خراب ہونی تھی. ایسے کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی ایس او پیز ایگزسٹ نہیں کرتے. ایسے کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی ملک گیر سپریم کورٹ نے آج تک جوڈیشل کانفرنس نہیں رکھی کہ بچوں کو اور عورتوں کے کیسز کے اندر ہم نے کیسے ایڈ کرنا ہے, ہمارا پروٹوکول کیا ہوگا, ہماری ترجیحات کیا ہوں گی. نہ سپریم کورٹ ایسے کسی کیسز میں ہمت کر کے تھوڑی سی جوڈیشل کرج دکھا کے ڈیٹیلڈ فیصلے دے جس میں کوئی ایس او پیز وضع کرے کہ جی یہ سارے آپ چیکس کریں گے اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کلیم والدین کا کہ بچی کم عمر ہے سچا ہوتا ہے. بہت سے والدین ڈاکیومنٹس بناتے ہیں بچی کی اغوا ہونے کے بعد, 18-19 کی بچی ہوتی ہے, اس کے اغوا ہونے کے بعد ڈاکیومنٹس بنا کے اس کو 14-15 کا دکھائیں گے. ایسے کیسز ہوتے ہیں. مفہوم بات کا یہ ہے, پلیز انشور بفور یو رائٹ آف, بفور یو پاس اے ججمنٹ. تو یہ جو کہ کنفیوژن ہے ہمارے یہاں.